نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم. हम्द व सना, तारीफ़ और तौसीफ़ अल्लाह मालिकुल मुल्क खालिक़ कायनात वहदहु ला शरीक के लिए ख़ास है। अनगिनत लातादाद बेशुमार सलातो सलाम सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, जिनकी ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा को रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बना के मबऊस फरमाया और जिनके ज़रिए क़यामत तक आने वाले जिन्नों और इंसानों की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया।
خطبۃ جمعہ میں قصص الانبیاء کے سلسلہ میں آج ہم نے اللہ کی توفیق کے ساتھ سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں جان حوا علیہ السلام کے واقعے کو سمجھنا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی عظمت عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی۔ ایک شان اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ عطا فرمائی کہ اللہ نے ان کے وجود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا۔ ساری کائنات کو اللہ نے کن کے ذریعے بنایا، لیکن کچھ خاص چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف عطا فرمایا، شان عطا فرمائی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ یہ ان کی شان تھی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ شان عطا کی کہ انہیں مسجود ملائک بنایا۔ اللہ کے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ پھر اللہ نے ان کو اسماء کا علم عطا کیا، علم الاسماء عطا کیا۔ وعلم آدم الاسماء كلها۔ یہ بھی ان کی شان ہے، ان کا مقام ہے۔ تو ان ساری تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے آپ کے سامنے ان کی صرف ایک شان کا ذکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے اندر ٹھہرایا، جنت میں ان کو ٹھکانہ عطا فرمایا۔ یہ آدم علیہ السلام کی اور حوا علیہ السلام کی شان بھی ہے، اور یہ انسانیت کا مقام بھی ہے۔ ان کے جنت میں ٹھہرائے جانے میں کیا کیا سبق ہیں، کیا کیا درس اور عبرتیں ہیں، سبق کی باتیں ہیں، آج ہم نے ان کو جاننا ہے۔ فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔
اللہ تعالیٰ نے آدم کو مخاطب کیا، وَيَا آدَمُ، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ جنت میں سکونت اختیار کیجئے اپنی زوجہ کے ساتھ، جنت میں قیام کیجئے۔ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جنت میں نعمتیں بے شمار ہیں، ان گنت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا کی ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تھا، جنت اس سے پہلے کی دنیا میں موجود ہے، کائنات میں آج بھی جنت موجود ہے۔ کائنات میں جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے۔ اور جنت کوئی معمولی مقام نہیں، جنت کی نعمتیں، جنت کے نظارے، جنت کے منظر، اس کے مشروبات کا ذکر کیا جائے، اس کے کھانوں کا ذکر کیا جائے، لباس کا ذکر کیا جائے، جنت کے محلات کا، پھلوں کا، درختوں کا، نہروں کا، پرندوں کا، غلمان، حوروں کا، رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے سارے نظاروں کا خلاصہ بیان کر دیا۔ فرمایا جنت کی نعمتیں ایسی ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ فرمایا جنت کی نعمتیں ایسی ہیں دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھی ہی نہیں، دنیا کے کسی کان نے سنی ہی نہیں، سننا دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ فرمایا کسی انسان کے، بشر کے دل میں ان کی حقیقت کا خیال اور وہم و گمان تک پیدا نہیں ہوا۔ کتنا خوبصورت مقام ہے وہ جنت۔ آج ہم دو دو تین تین مرلے کے گھروں کے لیے ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں، مشقت کرتے رہتے ہیں، پھر بھی کسی کو نصیب ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا۔ لیکن جنت کے محلات، جنت کے گھر، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ سونے چاندی کی اینٹیں ہیں، جس کا گارا محلات کا، بلڈنگوں کا گارا کستوری کا ہے۔ تو آدم اور حوا کے اس واقعے میں سب سے پہلا جو سبق ہے میرے اور آپ کے لیے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کر کے اپنے بندوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تمہارا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ وہاں سے آئے ہو تم، تمہارے ابا اور اماں وہاں سے آئے تھے، وہاں ٹھکانہ ہے تمہارا، تمہارا اصل گھر وہ ہے۔
اب دنیا میں رہ کر ایسے کام کرو، ایسی زندگی گزارو کہ دوبارہ اس مقام تک پہنچو۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ فرمایا فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اے آدم اور حوا دونوں کو اجازت ہے جنت میں جو پھل چاہو کھاؤ، جس نعمت سے چاہو فائدہ اٹھاؤ، لیکن ایک پابندی لگا دی گئی ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس ایک درخت کے پھل کو نہیں کھانا، بس اتنی سی پابندی ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت کے تحت تھا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو زمین میں بھیجنا تھا، نازل کرنا تھا۔ میرے اللہ نے آدم کی تخلیق سے پہلے ہی ملائکہ کے مجمع میں کہہ دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ نے ایک خاص حکمت کے تحت زمین میں بھیجنے سے پہلے ان کو جنت کے اندر ٹھہرایا۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ساری جنت میں جانے کی اجازت ہے، لیکن ایک پابندی ہے۔ جناب آدم اور حوا علیہم السلام جنت میں ٹھہرنے لگے، قیام ہو گیا جنت میں۔ ادھر سے وہ دشمن آ گیا، ابلیس آ گیا۔ وہ دشمن کہ جس نے پہلے دن سے ہی آدم کی عظمت کو ماننے سے انکار کیا تھا، پہلے دن سے ہی آدم علیہ السلام کے حسد کا شکار ہوا، تکبر کا شکار ہوا۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ فرمایا ہم نے بنایا تم کو، پیاری پیاری شکلیں صورتیں بھی ہم نے تمہیں عطا کی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، ابلیس نے نہیں کیا۔ بڑا پرہیزگار مشہور تھا، عزازیل نام تھا اس کا، بڑا عبادت گزار تھا، لیکن جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم آیا اکڑ گیا۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ
پروردگار عالم نے فرمایا ہے ابلیس کیوں سجدہ تم نے نہیں کیا جب کہ میں نے حکم دیا تھا؟ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ کہنے لگا کیوں سجدہ کروں میں آدم کو، یہ مجھ سے حقیر، میں اس سے بہتر، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ پہلے دن ہی حسد کا شکار ہو گیا، تکبر کا شکار ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، پتہ چلا کہ سب سے پہلے نار کے مقابلے میں، آگ کے مقابلے میں خاک کو حقیر جاننے والا ابلیس تھا۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، آگ کے مقابلے میں خاک کو، مٹی کو حقیر جاننے والا کون تھا؟ ابلیس تھا۔ لیکن عجیب بات ہے، وہاں تو آگ نے خاک کو حقیر سمجھا تھا، یہاں خاک ہی خاک کو حقیر جانتی ہے۔ یہ خاکی کو حقیر جانتا ہے، مٹی مٹی کو حقیر جانتی ہے۔ میں جاٹ ہوں، میں ٹوانا ہوں، میں آوان ہوں، تو موچی ہے، تو تیلی ہے، تو فلاں ہے۔ یہ سوچ ابلیسی سوچ ہے۔ یہ رنگ و نسل کا فرق، زبان کا فرق، علاقے کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر تکبر کرنا، ذاتوں کو حقیر جاننا۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں یا ایہا الناس، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یا ایہا الناس، اے انسانوں، اللہ نے انسانوں کو مخاطب کیا، کوئی جاٹ ہے، کوئی گجر ہے، کوئی ٹوانا ہے، مرزا ہے، کوئی بھی ذات رکھنے والا ہے، سب کو اللہ نے مخاطب کیا۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، اپنی برادریوں پر فخر نہ کرو، اپنے قبیلوں پر، ذاتوں پہ فخر نہ کرو، اس لیے کہ تم سب کا باپ بھی ایک ہے، تم سب کی ماں بھی ایک ہے۔ سب کے باپ آدم علیہ السلام، سب کی ماں حوا علیہ السلام، تم سب ہم آدم اور حوا کی اولاد ہو۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے اللہ یہ ٹھیک ہے ہم آدم اور حوا کی اولاد ہیں، لیکن یہ برادریاں بھی تو آپ نے ہی بنائی ہیں، ذاتیں بھی تو آپ نے بنائی ہیں۔ قرآن جواب دیتا ہے، فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
یہ برادریاں، قبیلے، ذاتیں اس لیے نہیں بنائی تاکہ تم فخر کرو، تکبر کرو، ایک دوسرے کو حقیر جانو۔ لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے بنائی ہے، پہچان کے لیے بنائی ہے۔ آج افسوس کی بات ہے ہمارے اندر بھی یہ ابلیسی فکر عام ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دشمن پہلے دن سے ہی حسد کا شکار ہوا، تکبر کا شکار ہوا، اور ایسا دشمن کہ جس نے پہلے دن سے ہی آدم کے ساتھ دشمنی کا اعلان پوری دنیا کے سامنے کیا، قسم کھا کے فرمایا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، ان میں صرف وہی بچیں گے جو تیرے خالص بندے ہوں گے۔ کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ اے اللہ، میں تیرے صراط مستقیم پر جم کے بیٹھ جاؤں گا، اور جو اس راستے پر چلنے والے ہیں جو صراط مستقیم پر کے چھوڑوں گا، پورا زور لگاؤں گا، میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں بائیں سے آ کر وار کروں گا میں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اکثر ان میں سے اللہ تیری شکر گزاری کرنے والے نہیں ہوں گے، ان میں سے اکثر میری پارٹی میں ہوں گے۔ وہ دشمن جس نے سب کے سامنے اعلان کیا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کے اس واقعے کا دوسرا بڑا پہلو جو میں آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنے دشمن کو پہچانیے۔ ہمارا اصل دشمن کون ہے؟ اس کی چالیں کیا ہیں؟ اس کے وار کون کون سے ہیں؟ اس کے جال کیسے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو دشمن بنا کے رکھو، دوستیاں نہ کرو اس کے ساتھ۔ آج اکثر لوگ آدم علیہ السلام انسان کے اس دشمن کو فراموش کر چکے ہیں، اس کو اپنا دوست بنا چکے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو
دنیا والوں کے سامنے شیطان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں اور تنہائی میں اسی شیطان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ وہ دشمن کیسے برداشت کر سکتا؟ آ گیا فرمایا فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين۔ اللہ فرماتے ہیں اس دشمن نے آ کر وسوسہ ڈالا، خیال ڈالا، وسوسہ ڈالا آدم کے دل میں، حوا کے دل میں، اپنا جال پھینکا اس نے۔ یہ بھی ایک بڑا الگ موضوع ہے، شیطان کے جال کون کون سے ہیں، اس کے مکر و فریب کیسے ہیں، وہ کیسے گمراہ کرتا ہے، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے۔ شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہے وسوسہ، خیال۔ وہ خیال ڈالتا ہے بس گناہ کا خیال ڈالتا ہے۔ اب انسان اس خیال کو پانی دینا شروع کرتا ہے، اس کو پختہ کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ خیال پھر انسان کا ارادہ بن جاتا ہے، ارادہ عزم بن جاتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے، انسان اس گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ خیال ڈالتا ہے وہ۔ اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ایک پوری سورہ نازل فرمائی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ پوری سورت نازل کی میرے اللہ نے وسوسے کے بارے میں۔ یہ اتنی خطرناک چال ہے شیطان کی، اللہ نے ایک وسوسے سے پناہ مانگنے کے لیے اپنی 3 صفتوں کا حوالہ دیا، فرمایا اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ وسوسہ، یہ چال۔ فرمایا فوسوس لہما الشیطان، جناب آدم علیہ السلام کے سامنے، حوا کے سامنے شیطان نے آ کر ان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا، کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ کہنے لگا ہے آدم حوا، اللہ نے جس درخت کے پھل سے آپ کو روکا ہے، اس پھل کے اندر 2 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ جو بھی اس درخت کا پھل کھائے گا وہ خاکی سے ترقی کر کے نوری بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ الا ان تکونا ملکین، پھر وہ خاکی نہیں رہے گا، کیا بن جائے گا؟ بولو
نوری بن جائے گا، ملک بن جائے گا، فرشتہ بن جائے گا۔ گویا سب سے پہلے نوری کے مقابلے میں خاکی کو حقیر قرار دینے والا ابلیس تھا۔ اس نے یہ کہا نہیں نہیں، خاکی کیا ہوتا ہے، نوری دیکھو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ہاں ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے یہاں ایک اور سبق ملتا ہے، شیطان ہر ایک کو گمراہ کرتا ہے، اسی کے انداز میں آ کے گمراہ کرتا ہے۔ جب یہ نیکوکار لوگوں کے پاس آتا ہے تو نیکی کے روپ میں آ کے گمراہ کرتا ہے، بدماشوں کے پاس بدماش بن کر، نیکوکار لوگوں کے پاس نیک بن کر، صوفی بن کر آتا ہے، عوام دستاریں پہن کر آتا ہے، کبے اور جبے میں آتا ہے، نورانی شکلیں بنا کے آتا ہے، بڑے بڑے پرہیزگاری کے انداز بنا کے آتا ہے۔ یہ اس کی چالیں ہیں نیک لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، نیکی کا روپ دھارے گا، کہنے لگا نیک بن جاؤ گے۔ دیکھو نا ملائکہ جو نوری ہیں ہر وقت عبادت ہی کرتے رہتے ہیں، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، اس درخت کا پھل کھاؤ گے تم بھی نوری بن جاؤ گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے او تکون من الخالدین، پھر تمہیں جنت سے کوئی نکال ہی نہیں سکے گا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، یہ نعمتیں کبھی چھنیں گی نہیں۔ بڑے پیارے انداز میں، لچھے دار انداز میں، شیطان کے پاس لفاظی بڑی ہوتی ہے، اس کی تقریریں بڑی لچھے دار ہوتی ہیں، انداز بڑا پیارا ہوتا ہے، خوبصورت لفاظی خطابت، اور پھر اوپر سے کیا کیا اس ظالم نے؟ فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے قسمیں بھی کھائیں، اللہ دی قسمیں، اللہ کی قسم میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، اللہ کی قسم۔ اللہ، میں نے کبھی ذکر کیا تھا آپ کو کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کا اللہ کے ساتھ پیار ہوتا ہے، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور محبت شدید ہوتی ہے، جتنی زیادہ کسی کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جتنی زیادہ کسی کے دل میں اللہ کا پیار ہوتا ہے، اس کو اللہ کے نام پہ دھوکہ دینا اتنا ہی آسان ہوتا ہے۔ اس کا اللہ کے ساتھ پیار ہی اتنا ہوتا ہے، اس کے سامنے جب اللہ کا نام لے لے وہ کہتا ہے بس اب سب کچھ ختم۔ اس نے بھی قسمیں کھائیں، آدم اور حوا بھول گئے، سب کہو آدم اور حوا کیا ہوئے؟ بھول گئے، سب کہو بھول گئے۔ قرآن کہتا ہے نسی آدم، آدم بھول گئے، یاد نہیں رہا اللہ کا حکم۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں شیطان نے پھسلا لیا دونوں کو،
چکھ لیا پھل آدم اور حوا نے، نافرمانی ہو گئی اللہ تعالیٰ کی، حکم عدولی ہو گئی خالق کائنات کی۔ فرمایا فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جب اس پھل کو چکھا دونوں نے، قرآن کہتا ہے جنت والا لباس اتر گیا، جنتی لباس جسم سے خود بخود اتر گیا۔ آدم نبی، حوا علیہم السلام جب لباس اترا پریشان ہو گئے، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، قرآن کہتا ہے جنت کے درختوں کے پتے اتار اتار کر دونوں اپنا جسم ڈھانپنے لگے، ستر ڈھانپنے لگے۔ آدم اور حوا کے واقعے کا ایک اور سبق سامنے آیا میرے دوستو، شیطان پہلے دن سے ہی انسان کو ننگا کرنا چاہتا ہے۔ یہ لباس شیطان کو انسان کے جسم پہ اچھا نہیں لگتا۔ آج دیکھ لو، میڈیا دیکھ لو، سوشل میڈیا دیکھو، آج بے حیائی فحاشی دیکھو، وہ پروڈکٹس کہ جن کا عورت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کے ریپر کے اوپر بھی عورت کی تصویر بنی ہوگی۔ انسانیت، بے حیائی پہلے دن سے۔ فرمایا لباس اتر گیا جنت کا، احساس ہو گیا دونوں کو غلطی ہو گئی، حکم عدولی ہو گئی۔ فرمایا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ آواز دی پروردگار عالم نے، فرمایا اے آدم اور اے حوا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا اس سے؟ میرا حکم تھا نا، اور میں نے تمہیں یہ بتایا تھا ان الشیطان لکما عدو مبین، شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے، شیطان تمہارا بہت زیادہ دشمنی کرنے والا ہے۔ اس کے دشمنی سے بچنا، اس کے فریب سے بچنا پہلے تمہیں آگاہ کیا تھا نا، غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اب چلے نا زمین میں۔ اللہ کی حکمت، جنت میں ٹھہرانے کے بعد اللہ نے سب کو زمین پر اتارا۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، زمین میں چلے جاؤ، آدم حوا زمین میں جاؤ، شیطان بھی زمین میں، دشمن تمہارا۔ اب زمین کے اندر رہ کر انسانوں تم نے جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے، تمہارا مقابلہ ہوگا شیطان سے، وہ اپنے وار کرے گا، اس کو اختیارات دیے جائیں گے، اپنے وسوسے تمہارے دلوں میں ڈالے گا، تمہارے خلاف چالیں چلے گا، کبھی کسی روپ میں، کبھی کسی روپ میں۔ اور یاد رکھنا میری طرف سے ہدایت بھی تم تک برابر پہنچتی رہے گی، تمہیں آزاد نہیں چھوڑوں گا، بے سہارا نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہدایت بھی بھیجتا رہوں گا پیغمبروں کے ذریعے، میرے پیغمبر بھی آتے رہیں گے، میرا پیغام بھی تم تک پہنچاتے رہیں گے، شیطان اپنی چالیں چلے گا۔ اب تم نے میری ہدایت پر عمل کرنا ہے، اگر جنت کے اندر پہنچنا ہے تو میری بھیجی ہوئی ہدایت کے اوپر چل کے آنا ہوگا، پھر کامیابی ملے گی۔ غلطی ہوئی آدم اور حوا سے، قرآن کہتا ہے دونوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ سے معافی مانگی۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بڑے دل نشین انداز میں، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ دونوں نے معافی مانگی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اللہ غلطی ہو گئی، پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی مانگنے سے کام چلتا ہے، عذر پیش کرنے سے کام نہیں چلتا۔ اللہ کے ہاں عذر اور بہانے نہیں چلتے۔ غلطی گناہ ہو جائے، وہ کہتے ہیں نا عذر گناہ بدتر از گناہ است۔ گناہ اتنا برا نہیں ہوتا جتنا گناہ کا عذر پیش کرنا برا ہوتا ہے۔ گناہ کرنے والا جب اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دے، جب اپنے گناہ کے لیے دلیلیں ڈھونڈنی شروع کر دے، یہ وجہ تھی، یہ ہوا، یہ سبب تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ گناہ ہو جائے فوراً کہہ دو ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ غلطی ہو گئی، جیسے ہمارے باپ آدم نے کہا تھا، اماں حوا نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ ہم سے بڑھ کر دنیا میں گھاٹے اور نقصان والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ ہم نقصان میں چلے جائیں گے، ہم گھاٹے میں رہ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اللہ برباد ہو جائیں گے اگر آپ نے معاف نہ کیا، اگر آپ نے رحم نہ کیا۔ کتنا پیارا انداز ہے۔ پھر اللہ نے آدم اور حوا کے اس توبہ کو، اس دعا کو قبول بھی فرمایا، ان کی غلطی کو معاف بھی کر دیا اور قانون بنایا، اب دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کرو گے تو تمہارا اصل گھر تو وہی ہے جنت، جہاں پر تمہارے اماں اور ابا رہ کر آئے، اصل ٹھکانہ وہی ہے۔ چنانچہ پیغمبر آتے رہے، رسول آتے رہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کا پیغام سناتے رہے، اور سب نبیوں میں آخری نبی خاتم النبیین خاتم الرسل اللہ کے پیارے حبیب ہمارے آقا
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ آپ آئے، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہدایت ہم تک پہنچائی، آپ نے دو چیزیں عنایت فرمائی۔ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ فرمایا میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں دے کر جا رہا ہوں؟ دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دو پر کاربند رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کا قرآن، و سنت نبیہ، دوسری اللہ کے پیغمبر محمد کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو چیزیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی۔ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ فرمایا اللہ نے آپ کو میرے محبوب دو چیزیں دی ہیں، ایک کتاب، ایک سنت۔ اللہ نے آپ کو کتاب و سنت دی۔ میرے نبی نے امت کو کتاب و سنت دے کر گئے۔ صحابہ کتاب و سنت پر عمل کرتے تھے، صحابہ نے قرآن اور سنت پر عمل کیا۔ میرا ایمان ہے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ تمام صحابہ بولو جنتی ہیں، قیامت تک یہی ہدایت رہے گی۔ آج ہم بھی اہل حدیث انہی دو چیزوں کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو یہ دو ہی چیزیں آج بھی موجود ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک اس کے پیارے حبیب کی سنت حدیث ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔